بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے دنیا میں آنے کے بعد اسے پہلی پہچان اس کے نام سے دی جاتی ہے۔ یہ نام اس کی جینڈر کو، اس کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی کچھ ذاتی کارنامے ایسے ہوتے ہیں جن کی بنا پر اسے کچھ ٹائٹل، لقب یا خطاب دیے جاتے ہیں، اور بعض شخصیات دنیا میں ایسی گزری ہیں کہ جن کے یہ ٹائٹلز ان کے نام سے بڑھ چکے ہیں، نام سے زیادہ حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ اور ایسی ایک شخصیت بانی پاکستان محمد علی جناح علیہ رحمہ کی ہے۔ محمد علی جناح کے ساتھ قائد اعظم کا ٹائٹل آج پاکستان اور دنیا بھر کے لوگ صرف ٹائٹل سے ہی محمد علی جناح کی شخصیت کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اگر صرف اتنا ہی کہہ دیا جائے کہ قائد اعظم نے فرمایا تو اس سے مراد بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے سوائے محمد علی جناح سے کوئی اور شخصیت نہیں ہے۔ اب یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ ٹائٹل آپ کو مسلم لیگ کے ایک بڑے رہنما اور وحدت اخبار کے ایڈیٹر ان چیف مولانا مظہر الدین نے 1937 میں دیا تھا۔ مولانا مظہر الدین مسلم لیگ کے ایک سرکردہ رہنما تھے، اور ان دنوں میں جو نیشنلسٹ مسلمان تھے، جو پرو کانگریس مسلمان تھے، ان کا دہلی میں مطبوعہ کا کام بہت زیادہ تھا، پبلشنگ کا کام ان کا بہت زیادہ تھا۔ تو مولانا مظہر الدین نے وحدت کے نام سے اخبار نکال کر مسلمانان بر صغیر کو یکجا کرنے کی اور ان کو وحدت میں پرونے کی کوشش کی۔ تو مولانا مظہر الدین نے محمد علی جناح اور لیاقت علی خان کو اپنے اخبار کے دفتر میں مدعو کیا اور ان کو استقبالیہ دیا۔ اسی موقع پر مولانا مظہر الدین نے محمد علی جناح کو قائد اعظم کا خطاب دیا۔ اگلے سال مسلم لیگ کے ایک بہت بڑے اجتماع میں میاں فیروز الدین، جو کہ ایک سرکردہ رہنما مسلم لیگ کے تھے، انہوں نے وہاں پر پہلی دفعہ یہ نعرہ لگایا، قائد اعظم زندہ باد۔ اور پھر اس ٹائٹل کو اور اس نعرے کو اتنا مقبول عام حاصل ہوا کہ ہندوستان کے کونے کونے میں مسٹر جناح کی بجائے قائد اعظم اور قائد اعظم زندہ باد کے نام سے لوگ واقف ہوتے چلے گئے۔ تو یہ ٹائٹل قائد اعظم کو ایسے ہی نہیں مل گیا، یہ ٹائٹل عوامی ٹائٹل ایسے نہیں بنا، اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں، اور ان وجوہات کا ہم جائزہ لیں گے کہ جس وقت تحریک پاکستان چل رہی تھی تو مسلمانوں کے بہت سارے لیڈرز تھے، مقامی لیڈرز تھے، صوبائی لیڈرز تھے، اور کچھ لیڈرز قومی سطح کے لیڈرز بھی تھے، لیکن ان سب لیڈرز میں سے سب سے بڑے لیڈر کا خطاب قائد اعظم کو ملنا ان کی شخصیت کے چند ایسے پہلوؤں کی خود نمائی کرتا ہے کہ جن کی بنا پر پاکستان جیسا اتنا بڑا ملک بغیر جنگ کیے حاصل کر لیا گیا۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ کون سی خصوصیات تھیں جن کی بنا پر وہ قائد اعظم قرار پائے، اور جن کی بنا پر انہوں نے ہندوؤں جیسے شاطر رہنماؤں سے لڑ کر، زبانی لڑائی لڑ کر، ٹیبل ٹاک کے ذریعے، پولیٹیکل وار کے ذریعے ایک اتنا بڑا مسلمانوں کے لیے ملک حاصل کر لیا۔ ناظرین، میکسیملین کارل ایمل ویبر ایک جرمن ہسٹورین، سوشیالوجسٹ، جیورسٹ اور پولیٹیکل اکانومسٹ تھا، جس کو آج کی دنیا میں ویسٹرن ماڈرن سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ میں سب سے بڑا تھیورسٹ کے نام سے اسے اہمیت حاصل ہے۔ ناظرین، میکسیملین کارل ایمل ویبر جرمنی میں پیدا ہوا۔ وہ 21 اپریل 1864 کو پیدا ہوا اور 14 جون 1920 کو اس کی جرمن میں ہی ڈیتھ ہو گئی۔ میکسیملین کارل ایمل ویبر کو عام طور پر میکس ویبر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ ایک بہت بڑا مورخ، ماہر عمرانیات، ایک جیورسٹ اور سیاسی معاشی تبصرہ نگار تھا۔ میکس ویبر کو مغربی دنیا میں اس لیے بھی احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ مغربی سوسائٹی میں جدید ڈیولپمنٹ کے نظریات کا حامی تھا۔ میکس ویبر نے 3 طرح کی قیادت کو بیان کیا ہے۔
اور ان میں سے پہلی قیادت کو وہ ٹریڈیشنل لیڈرشپ کا نام دیتا ہے، اور ٹریڈیشنل لیڈرشپ یا روایتی قیادت وہاں پائی جاتی ہے کہ جہاں لوگ اپنے روایتی عقائد کی بنیاد پر یا رسم و رواج کی بنیاد پر اپنے قائد کے ہر حکم کو مانتے ہیں، اس کو احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس کی بات کو ماننا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ جیسے بادشاہت میں کوئی بادشاہ یا کسی قبائلی نظام میں کوئی قبائلی سردار یا جاگیردارانہ نظام میں کوئی بڑا۔ دوسرے نمبر پر ویبر کرزمیٹک لیڈرشپ یا طلسمیاتی قیادت کو ڈیفائن کرتا ہے، اور اس میں ویبر کا کہنا یہ ہے کہ اس میں قیادت کو اس لیے فالو کیا جاتا ہے کہ اس قائد میں غیر معمولی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس میں ہیروئزم پائی جاتی ہے، اور اس کا کردار مثالی کردار ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے کہ لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس کی پرسنالٹی اتنی واضح ہوتی ہے کہ لوگوں پر اس کی شخصیت کا ایک جادو سا چھا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجئے کہ کرزمیٹک لیڈر یا طلسمیاتی قائد یہ لوگوں کو لیڈ بھی کرتا ہے، ان کو انسپائر بھی کرتا ہے، اور ان کو موٹیویٹ بھی کرتا ہے۔ ویبر کے مطابق تیسری قسم کی لیڈرشپ لیگل ریشنل لیڈرشپ کہلاتی ہے، اور یہ وہاں پر مانی جاتی ہے کہ جہاں کوئی لیجیٹیمیٹ اتھارٹی ہو اور لوگ یہ بلیو کرتے ہوں کہ انہوں نے قانون کے دائرے میں رہ کر اس پرسنالٹی کو اوبے کرنا ہے، اور یہ اس کا حق ہے کہ اس کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو مانا جائے، اس کی عزت کی جائے، اس کو فالو کیا جائے، اور اس کی حکم عدولی نہ کی جائے۔ اب ویبر نے یہ جو تین قسم کی لیڈرشپ کو ڈیفائن کیا ہے، ان میں سے سب سے مشکل لیڈرشپ اور سب سے بڑی لیڈرشپ دوسرے نمبر والی ہے، جسے وہ کرزمیٹک لیڈرشپ کا نام دیتا ہے۔ تو اگر ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں یہ دوسری قسم کی اور سب سے اعلیٰ قسم کی لیڈرشپ قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت میں ملتی ہے۔ کرزمیٹک لیڈرشپ کے لیے ویبر نے چند ایک پیرامیٹرز ڈیفائن کیے کہ جو کرزمیٹک لیڈرشپ ہے اس میں ان خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے آج کے اس پروگرام میں ہم 5 خوبیوں کا ذکر کریں گے کہ جو محمد علی جناح میں بدرجہ اتم موجود تھیں، اور ان خوبیوں کی بنا پر وہ محمد علی جناح سے قائد اعظم بنے۔ تو ناظرین، جو پہلی خوبی کرزمیٹک لیڈرشپ میں پائی جاتی ہے بقول ویبر کے، وہ اس قائد کا غیر معمولی شخصیت کا حامل ہونا اور اس کا عام لوگوں سے بڑھ کر ہونا ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں تو جس وقت محمد علی جناح مسلمانان بر صغیر کو لیڈ کر رہے تھے تو اس وقت بہت سارے لیڈرز موجود تھے، لیکن وہ کچھ ایسی کوالٹیز ضرور تھیں کہ جن کی بنا پر محمد علی جناح دوسروں سے بہت نمایاں ہو گئے اور سارے لوگوں کی توجہ کا باعث بن گئے۔ نیشنلسٹ یا پرو کانگریس لیڈرز کو چھوڑ کر باقی تمام مسلمانان ہند جناح کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے، اور یہی جناح کی شخصیت تھی۔ انہیں اپنی ذات پر یہ اعتماد تھا کہ وہ اپنی اس کاز کو، مسلمانوں کی کاز کو، اور خاص طور پر پاکستان کی ڈیمانڈ کو ضرور حاصل کر کے رہیں گے۔ اسی ولولے کے ساتھ قائد اعظم نے اپنی شخصیت کے اس سحر میں مسلمانان ہند کو اپنے پیچھے لگا لیا، اور خاص طور پر 1940 کے بعد جب قرارداد لاہور منظور ہوئی تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح سب سے بڑے لیڈر بن کر ابھرے۔ انہیں اللہ تعالیٰ پر توکل تھا، اپنی ذات پر اعتماد تھا، اور انہوں نے ایک دفعہ اپنے رائول سے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ تلاش کرتے ہو کہ تمہارے لوگ کیا چاہتے ہیں، پھر ان لوگوں کے مطابق تم عمل کرتے ہو، جبکہ میرا لاہ عمل بالکل مختلف ہے۔ میں سب سے پہلے ڈیسائیڈ کرتا ہوں
کہ کیا صحیح ہے اور اسے کیسے کرنا ہے، پھر لوگ میری بات کو مان جاتے ہیں اور میری مخالفت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ قائد اعظم کی وہ شخصی خصوصیت تھی کہ جس کی بنا پر اکثریت نے قائد اعظم کو اپنا لیڈر چنا اور انہیں ایک مین پاور ملی، پولیٹیکل فورس ان کے پاس آئی اور انہوں نے اپنے مطالبات انگریزوں سے منوا لیے۔ دوسری کوالٹی ویبر کے مطابق ایک کرزمیٹک پرسنالٹی میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ لیڈر اس قابل ہو کہ وہ اپنے ماننے والوں کو مشکل ترین ایک ڈسٹریسفل سچویشن سے کوئی ایسا انہیں فارمولا دے کہ ان کی نجات کا باعث بن سکے۔ اب یہ جو خوبی ہے یہ بھی جناح میں بہت زیادہ پائی جاتی تھی، اور مسٹر جناح نہ صرف یہ محسوس کرتے تھے کہ مسلمانوں کی خواہشات کیا ہیں، بلکہ وہ ہندوستانی مسلمانوں کے واحد لیڈر تھے جو کھل کر اظہار کرتے تھے۔ اور حالانکہ اس وقت ان کے ساتھ، جس وقت وہ پہلے کانگریس میں تھے، تو وہ مسلمانوں کی جب ان خواہشات کا اظہار کرتے تھے تو انہیں کانگریس میں مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن قائد اعظم یہ بھانپ چکے تھے کہ ہندوستان کے مسلمان کیا چاہتے ہیں، کیا وہ صرف انگریزوں سے آزادی چاہتے ہیں یا وہ انگریزوں سے آزادی کے ساتھ ساتھ اپنی خود مختاری بھی چاہتے ہیں۔ اور یہ اسی مشکل ترین صورتحال میں سے نکلنے کا فارمولہ قائد اعظم نے 14 نکات کے نام سے انگریز سرکار کو پیش کیا، اور ان 14 نکات کو اگر پڑھا جائے تو پھر ساری صورتحال سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو اس وقت مسلمانان بر صغیر کے مطالبات تھے وہ سارے کے سارے ان نکات میں سمو دیے گئے، اور اس کے بعد بالآخر پاکستان کا مطالبہ زور پکڑتا گیا، اور ان کے سخت ترین مخالف بھی، خاص طور پر جو نیشنلسٹ مسلمز تھے یا جو پرو کانگریس مسلم تھے، ان کے پاس پاکستان کے علاوہ کوئی متبادل چیز نہیں تھی کہ وہ ہندوستانی مسلمانوں کے رائٹس کو اور ان کے انٹرسٹ کو سیکیور کر سکیں۔ اگرچہ انہوں نے اپنی مخالفت ختم نہ کی اور وہ کانگریس ہی کو اپنی پارٹی سمجھتے رہے اور کانگریسی لیڈرز کو اپنا قائد مانتے رہے، لیکن بعد میں حالات نے بتا دیا کہ قائد اعظم کی شخصیت کے اس پہلو سے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ مستقبل مسلمانوں کا ہے اور سیاسی مستقبل کے لیے یہ سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ ناظرین، تیسری کوالٹی جو ویبر ایک کرزمیٹک پرسنالٹی کے لیے لازمی قرار دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک لیڈر کو اپنے اوپر بلا کا اعتماد ہونا چاہیے، اس کا مشن اس کے لیے سب سے اہم ہونا چاہیے، اور جس کاز کے لیے وہ چلا ہوا ہے اس پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کرتا وہ لیڈر۔ تو محمد علی جناح جو کہ ایک ماہر قانون دان تھے، جو نیگوشیشنز کے بڑے ماہر تھے، اور انہوں نے انگریزوں کو یہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ ان کے جانے کے بعد انڈینز کو ہی صرف انڈیا، ہندوؤں کو ہی صرف نہیں دیا جائے گا بلکہ مسلمان ایک قوم ہے، اور یہ قوم اتنی بڑی قوم ہے جو دنیا کئی ممالک سے بڑی قوم ہے، لہٰذا انہیں ماننا پڑا ان کا یہ مطالبہ، اور ہندوستان کی تقسیم کے لیے وہ مسلمانوں کو ایک تھرڈ پارٹی کے طور پر غور کرنے پر مجبور ہو گئے۔ چوتھی خصوصیت جو ویبر کے مطابق ایک کرزمیٹک لیڈرشپ میں ہونی چاہیے وہ اس کی تحمل مزاجی، بردباری اور برداشت۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں تو قائد اعظم محمد علی جناح بہت ہی بردبار، بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی تحمل مزاج شخصیت تھے۔ آپ اکثر جو پبلک میں جذباتی باتیں ہیں وہ نہیں کرتے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ جذبات سے محروم تھے۔ وہ بلیو کرتے تھے کہ ان کے جذبات ان کی اس تحریک کے عملی طور پر کامیاب ہونے میں ہیں، لہذا وہ خالی نعروں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اور
یہی وجہ ہے کہ عمر کے اس حصے میں بیماری کے باوجود انہوں نے دن رات ایک کر دیا، اور یہ جذبات تھے ان کے، یہ ان کی سنجیدگی تھی، اور جذبات کا استعمال وہ عقل کے ساتھ کرتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ دوسری طرف گاندھی اور نہرو جیسے لیڈرز وہ ہندوؤں میں وہ جذبات کریٹ نہیں کر سکے تھے جو قائد اعظم کی غیر جذباتی شخصیت نے مسلمانوں میں پیدا کر دیے تھے۔ اور پانچویں خوبی جو ایک لیڈر میں پائی جانی چاہیے ویبر کے مطابق، وہ اپنی جماعت کو ایک تنظیم کی شکل دے سکے۔ اور یہ بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک بہترین منظم انسان تھے، جنہوں نے نہ صرف ذاتی زندگی بلکہ اپنی جو سیاسی زندگی ہے اس میں بھی ایک نظم کو ہمیشہ قائم رکھا۔ ہمیشہ انہوں نے پارٹی ڈسپلن کی پابندی کی، اور انہوں نے پارٹی قوانین کی کبھی خلاف ورزی نہیں کی۔ ان کی پوری پولیٹیکل لائف، جو کہ کئی پارٹیوں کے وہ ممبر رہ چکے تھے، مثال کے طور پر وہ کانگریس میں تھے، وہ ہوم رول لیگ میں تھے، پھر وہ مسلم لیگ میں آئے، تو یہ جتنی پارٹیز میں وہ رہے ان سب کے ڈسپلن کو انہوں نے کبھی وائلیٹ نہ کیا، بلکہ اس ڈسپلن پر انہوں نے زور دیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ مسلم لیگ دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی، اور بالآخر اس کا نتیجہ ایک آزاد اور خود مختار وطن کی صورت میں نکلا۔ قائد اعظم زندہ باد۔